السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی بولیے، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسا حسین بخاری بات کر رہا ہوں میں رحیم یار خان سے. جی پلیز. وزیر اعظم صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماشاءاللہ ان کے 3 سال پورے ہونے والے ہیں لیکن لوگ ابھی تک پریشان ہیں کہ ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا. جی ہیلو. جی سوال لے لیا. جی سوال لے لیا. آپ کا جواب اب سنیے. جی وزیر اعظم صاحب کہنا ان کا یہ ہے. انکمپلیٹ ہے. انہوں نے سوال تو نہیں پورا کیا. سوال پورا نہیں ہوا ان کو. ہیلو. جی سوال کیجئے گا. جی بھائی صاحب میں سوال وزیر اعظم صاحب سے یہ ہے کہ ان کے 3 سال ماشاءاللہ پورے ہونے والے ہیں لیکن لوگوں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا. لوگ ابھی تک پریشان ہیں. کموڈیٹیز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. پیٹرول کالی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم اپنے آپ کو ان حالات میں مطمئن محسوس کرتی ہے؟ جی پلیز. دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ جو اور بھی سوال آئیں گے تو موسٹلی اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے. میں صرف آپ کو ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک مہنگائی ہے یہ ایک گلوبل ریسیشن ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ہے. اور ایک گلوبل ریسیشن، دوسرا وار آن ٹیررزم جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی، اور تیسرا فلڈز. ان تینوں چیزوں نے کمپاؤنڈ کر کے اس میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا احساس ہے. ہم بھی پبلک سے ہیں، ہم نے بھی ووٹ لینے ہیں، ہم نے پھر الیکشن میں جانا ہے. تو جو صاحب ابھی بات کر رہے ہیں رحیم یار خان سے، میرا اپنا بیٹا وہاں سے الیکٹڈ ہے، وہاں سے ان اپوز ایم پی اے بنے ہیں. تو اس لیے ہمیں احساس ہے پوری پاکستان کا، اور انشاءاللہ ہم ایسے مثبت ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں جس سے ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکیں. اور آئل پرائسز جو پرائم منسٹر صاحب، تیل کے پرائسز جو ہیں وہ بڑے ہیں. اس عوام جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ تیل کی پرائسز بڑھنے سے عام چیزیں جو خوراک کی چیزیں یا ڈیلی یوز کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی نہیں ہوتی، لیکن مہنگی ہوتی ہیں. تو وہ عوام کو کیسے سیٹسفائی آپ کریں گے؟ اس کی کازز بھی تو کوئی ایکسپلین ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم بھی الیکشن کے ذریعے آئے ہیں. کوئی ایک مرتبہ نہیں آئے، کئی مرتبہ آئے ہیں. اور ہمیں بھی احساس ہے کہ ہم نے پھر جانا ہے الیکشنوں میں اور پھر عوام کے سامنے جانا ہے. صرف میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر سے اور اس میں تقریباً $16 کا ڈفرنس آیا پر بیرل. اور اگر یہ ڈفرنس جو ہو ہم یہ کر سکتے ہیں یا سبسڈی دیں یا جو انٹرنیشنل پرائسز اس کے مطابق ریگولیٹ کریں. جیسے ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جیسے پرائسز نیچے آتی ہیں وہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، جب اوپر جاتی ہیں تو قیمتیں اوپر ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم روک دیں تو پھر گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑے. آپ صحیح فرمائیں. اسی چیز پہ میں آ رہا ہوں. جب ہم سبسڈی دیں گے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں کسی اور مد سے کٹ کرنا پڑے. اچھا دیکھیے پرائم منسٹر صاحب، آپ نے خود مارچ میں کہا کہ جو پبلک کارپوریشنز ہے، پی آئی اے، اسٹیل مل وغیرہ وغیرہ، آپ نے کہا کہ ہم ان کو 6 مہینے کے اندر ان کا انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا دیں گے، بورڈ آف گورننس بنا دیں گے تاکہ ان میں جو ہیمریجنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر دیکھیے ٹیکسز جو آپ کی اپنی کابینہ کے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، وہ کتنے دیتے ہیں. تو وسائل کی بھی بات ہے. تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کا گریڈ 1 to 16 جو حکومت میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ بڑی 20% پچھلے سال، لیکن آٹے کی قیمت 2 سال میں 60% بڑی، چینی کی قیمت 200% بڑی، بجلی کی 200-300% بڑی. تو یقیناً آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا لوگوں کا. کئی سوال بیک وقت کیے جی تو رائٹ تو دیتے عوام کو، مگر پھر نہیں ہم بھی وہی بات کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ چلیں آپ نے بھی وہی باتیں کی ہیں تو میں اس کا جواب دوں. پہلے آپ نے کہا 8 پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز، اس کے لیے کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا. کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا وہ اس وقت لیا جب شوکت ترین صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے لیا اور ہم نے کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا کہ بہت جلد ان کی ریسٹرکچر کریں، ان کے بورڈز نئے بنائیں اور اس کو کیبنٹ سے اپروول کے لیے لے آئیں. اور جیسے ہی وہ چینج ہو گئے تو یہ کچھ عرصے کے لیے یہ رک گیا.
تو اب جو نئے ہمارے فائنانس منسٹر آئے ہیں تو ان کو ہم نے کیبنٹ میں ابھی پھر ڈیسیجن لیا ہے کہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں ریسٹرکچرنگ کا جو پروسیجر ہے اور جو نئے گورنرز ان کے بورڈز ہیں ان کو فوری طور پر لے آیا جائے. اور آپ کو میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پیپکو کی ریسٹرکچرنگ آلریڈی ہم نے آرڈر کر دی. لیکن پیپکو سب سے زیادہ اس وقت جو سبسڈی بھی پیپکو کو ملتی ہے اور پیپکو کے اندر جو اس وقت ان کا جو کرپشن ہے یا جس طرح سے وہ مینج کر رہے ہیں اس کو مس مینجمنٹ جو ان کی ہے اپنی, یعنی اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیں آپ وضاحت نہیں کر سکے. اس پہ یہ ہے کہ جو پیپکو ہے اس کی 260 بلین کے وہ ہیں ان کی جو سرکولر ڈیٹ, اور سرکولر ڈیٹ جو ہمیں ملا تھا بھی انہیریٹڈ. اب یہ ان چیزوں سے ہوا ہے جو آپ سبسڈیز دیتے رہے. جی کال ایک لے لیتے ہیں اور اس کو میں چاہ رہا تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. اور وہ سبسڈیز اب پوری حکومت چلانے کا 160 بلین روپیز ہے اور صرف اس کے لاسز 260 بلین ہے. تو اس کو ہم اٹ از ناٹ اونلی تھرو کرپشن, اٹ از ریسٹرکچرنگ اینڈ مس مینجمنٹ. اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور اس کے لیے جی السلام علیکم, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی پلیز سوال کیجیے گا. میں بکر سے اقبال بول رہا ہوں جی. میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے کہ بجلی کے لیے کئی وعدے کیے گئے لیکن پوزیشن جو کی تو ہے. بکر شہر میں تمام گرمی اور اب سردی میں بجلی کی یہ حالت ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. دن میں 6 سے 7 گھنٹے مسلسل بجلی نہیں ہوتی. عوام کب تک برداشت کرے؟ آپ کے وفاقی وزیر بجلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے کئی بار عوام سے جھوٹے وعدے کیے. اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کالرز ہوں گے وہ اس چیز پہ ایمفسائز کریں گے, تو میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بھی بات ساتھ ہی کر لیں. میں دونوں کر لوں گا. جہاں تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1994 میں جب آئی پی پیز کا ایشو آیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, تو اس وقت بہت ہنگامہ ہوا, بہت شور مچا. سو مچ سو کہ ہماری گورنمنٹ ہی ٹاپل ہو گئی کہ یہ جی یہ آئی پی پیز لگائے جا رہے ہیں, یہ غلط لگائے جا رہے ہیں. اور اگر وہ آئی پی پیز ہم نہ کرتے تو آج ہم سٹون ایج میں رہ رہے ہوتے. اور ان کی وجہ سے آج نسبتاً کمپیریٹیولی جو ریلیف ہے تو وہ ان آئی پی پیز کی وجہ سے ہے. جب سے ہم آئے ہیں تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم نئے پاور پلانٹس لگائیں گے اور ہم بجلی دیں گے, اور اس کے لیے ہم نے اپنے اس سسٹم میں تقریباً 2000 میگا واٹ ایڈ کیا ہے. چونکہ میں ان کے کنزمپشن کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے 2000 میگا واٹ ایڈ کیا ہے, اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم اتنی ہی تعداد میں اور ایڈ کریں گے. پی ایم صاحب اس میں بھی کرپشن آ گئی, RTPs میں بھی آڈٹ. میں اسی چیز پر سر کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں, اگر ہم یہ تو سوالوں کے جواب بالکل وہ جو ہے نا چاروں لائنیں اس وقت اسٹک اپ ہوئی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, پلیز سوال کیجیے گا. جناب وزیر اعظم صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ آپ نے قومی اسمبلی میں ڈرون حملوں کے خلاف بیان دیا تھا, لیکن عملی طور پر آج نہ حملوں. آپ اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے بول رہے ہیں پلیز پہلے. جی میں اسلام آباد سے راجہ زاہد دنیال بات کر رہا ہوں. جی پلیز. جناب وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے جی کہ آپ نے قومی اسمبلی میں ڈرون حملوں کے خلاف بیان دیا تھا, لیکن عملی طور پر ان حملوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. دیکھیں جی بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں, کیوں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں نے قومی اسمبلی میں بیان دیا تھا اور ڈرون حملوں کے بارے میں اس پہ آج بھی قائم ہوں, اور میں نے کہا تھا کہ ڈرون حملے جو ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں آن وار آن ٹیررزم. یہ مشکل پیدا کر رہے ہیں فوج کے لیے بھی, مشکل پیدا کر رہے ہیں سیاسی قیادت کے لیے بھی. تو اس لیے ہم بہت محنت کر کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو لوکل ٹرائب سے الگ کر دیتے ہیں. جب ڈرون حملے کی وجہ سے پھر وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارا کام مشکل ہو جاتا ہے. مگر میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک باذمہ دار قوم ہیں, ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, اور ہم کوئی ایسا بہیو نہیں کر سکتے جو ارسپانسبل بہیو کیا جائے. میں نے نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم تمام وہ چینل استعمال کریں گے, ڈپلومیٹک چینلز استعمال کریں گے, ہم اپنے دوستوں کو قائل کریں گے,
امریکہ کو قائل کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ